अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आलमी मीडिया एक के बाद एक डी चौक में होने वाले सानिया की कवरेज कर रहा है और सब इस पर रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि डी चौक में हुआ क्या था। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पर काम हो रहा है, कुछ पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट हैं जो इन डॉक्यूमेंट्रीज पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो चलाएगा नहीं, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्रीज सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया चलाएगा। कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया भी इन डॉक्यूमेंट्रीज पर काम कर रहा है, वहाँ पे विजुअल्स कलेक्ट हो रहे हैं और तमाम हकायक इकट्ठे किए जा रहे हैं। जल्दी ये डॉक्यूमेंट्री भी ऑन एयर हो जाएगी और इसमें कुछ इस किस्म के हकायक होंगे जो इससे पहले आपने नहीं सुने होंगे। इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, सहाफ़ी अपना काम कर रहे हैं। सहाफ़ियों ने जब अपना डाटा इकट्ठा किया तो उनके मुताबिक उन्होंने खुद 17 लाशें देखी हैं। ये सहाफ़ियों के बकौल है, उनका ये मानना है कि लाशें इससे भी ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा पीटीआई को नुकसान हुआ है। एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही है, मज़ीद मामलात क्लियर होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो रिपोर्ट कल इंडिपेंडेंट उर्दू ने शाया की, मैंने आपको पिछले व्लॉग में उसका एक हिस्सा बताया। एक खातून जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है। वो बताती हैं कि उस रात हस्पताल में कर्फ्यू था। पोली क्लिनिक के अहदेदार ने एहतजाज की रात हस्पताल की सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि यह हकीकत है कि एहतजाज की रात इतना रश था कि हम तरीक़ाकार को फॉलो ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 रोज़ में 5 ज़ख्मी पुलिस एहलकार आए, कोई रेंजर्स का एहलकार नहीं आया। उस रात हस्पताल में बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया था और कहा गया था कि कोई मालूमात बाहर नहीं आएंगी। इसी वजह से मालूम नहीं हो सका कि बेशतर लोगों को कहाँ गोलियां लगीं। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर 10 अफराद की अमवात हुई है तो क्या हस्पतालों में उनके लवाहिकीन नहीं आए, या ये लाशें कहाँ गई हैं, उन्हें हस्पताल से कौन लेकर गया। यही सवाल हमने पोली क्लिनिक हस्पताल के ओहदेदार से भी किया, जिस पर उन्होंने बताया कि जख्मियों और लाशों को हस्पताल में पुलिस लाई थी, जिन्हें बाद में उन्हीं के हवाले किया गया। अब पुलिस अगर उनके साथ तफसीलात शेयर करना चाहे तो कर सकती है। हमारे पास कोई भी फैमिली मेंबर अपने घर के फर्द को हस्पताल नहीं लाया, तमाम अफराद को पुलिस हस्पताल लाई थी, क्योंकि ये सारे लोग फैमिलीज के साथ नहीं आए थे, ये तो पार्टी के साथ आए। तो जब इन पर अटैक किया गया तो लोग उस वक्त भाग रहे थे। तो अब जब जो लाशें या जख्मी हस्पताल पहुंचे, चाहे वो अपनी मदद आपके तहत पहुंचे या पुलिस ने पहुंचाए, पुलिस ने बाद में उन्हें कंट्रोल में ले लिया, ये बात ठीक है। अब नाज़रीन इकराम, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पर मजीद काम हो रहा है जो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है, जिसके पास भी कोई विजुअल्स हों वो शेयर करें। पैगाम ये आया है कि अगर आपके पास इस्लामाबाद में रियासती कत्लेआम से मुतल्लिक जुल्म बर्बरियत का फोटो या वीडियो रिकॉर्ड है, शहदा और उनके जनाजे की वीडियोस हैं, लापता अफराद की तफसीलात हैं, तो बराए मेहरबानी इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, मैसेज कर दें, और जो मालूमात देगा उसका नाम और नंबर मुकम्मल सीगा राज में रखा जाएगा। किसी को नहीं बताएंगे कि किसने यह नंबर दिया है। अच्छा, नंबर बरतानिया का है 00447827768140। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कोई फ़ोन नहीं आप कर सकते, आप सिर्फ फुटेज और वीडियोज़ इस पर डाल सकते हैं, आप भिजवाएं और पीटीआई इनको जमा करेगी। आइंदा आने वाले दिनों में जो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं इसका ये हिस्सा बनेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो एक जानिब की सूरत हाल है। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलाआत एक के बाद एक ड्रामेबाजी कर रहा है, जो अतातारड़ है। यानी रोजाना पाकिस्तान का वजीर आजम एक नई डिमांड लेके आ जाता है और अगले दिन बजाय शर्मिंदा होने के, बजाय जिल्लत समेटने के, एक नई डिमांड कर देता है। मिसाल के तौर पर पहले उसने कहा गोली चली ही नहीं, इतना बड़ा क्लेम कर दिया कि साबित करके दिखाएं। फिर लोगों ने इतनी वीडियोज लगाई कि हर तरफ गोलियां चल रही हैं, हर तरफ गोली चलने की आवाज आ रही है। इवन सहाफियों ने गवाहियां दी, उन सहाफियों ने गवाहियां दी जिन्हें वजीर इत्तलाआत कह ही नहीं सकता कि ये गलत बात कर रहे हैं। फिर वजीर इत्तलाआत ने कहा किसी को गोली लगी नहीं। उसके बाद एक वीडियो उसने कहा कि दिखा दें। फिर एक के बाद एक वीडियोज आई और अब तक सैकड़ों वीडियोज आ चुकी हैं कि लोगों को बुलेट इंजरीज हैं। अस्पतालों का रिकॉर्ड आ चुका है कि लोगों को बुलेट इंजरीज हैं। अब ये शख्स शर्मिंदा होने की बजाय एक और चैलेंज कर देता है कि कोई एक लाश दिखा दें।
پھر ایک نہیں 12 لاشیں پاکستان تحریک انصاف نے دکھا دی ہیں کہ یہ 12 لوگ شہید ہوئے ہیں سانیہ ڈی چوک میں، لیکن پھر بھی یہ شخص، یہ ایسا مطلب کہ گھٹیا شخص ہے، شرمندہ ہونے کی بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہیں اور مارے گئے ہیں، یہ تو لاشوں پر جھنڈے ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کے۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عطا تارڑ کے گھر میں اگر کوئی مر جائے تو کوئی اس پہ جا کے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا۔ کوئی بھی اپنے گھر میں مرنے والے کے جسم پر جھنڈا نہیں ڈالنے دیتا، کوئی لاش کی توہین نہیں کرنے دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے احتجاج میں تھے اور ان کی تصاویر باقاعدہ موجود ہیں۔ یہ جتنے لوگ وہاں شہید ہوئے، ان کے موبائلوں میں، ان کے دوستوں کے موبائلوں میں جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے، ان کی تصویریں موجود ہیں۔ وہ پہلے وہاں پہ سیلفیاں بنا رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے، اور بعد میں ان کی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں۔ اب یہ تو ثابت ہوا کہ یہ سارے لوگ دھرنے کے لیے گئے تھے، بعد میں ان کو ریاست نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ظلم و جبر کے ذریعے قتل کر دیا۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کوئی ایک سنائپر دکھا دیں۔ پہلے لوگوں نے پکڑا تھا ایک سنائپر کو، اور وہ گن بھی لے کر آئے تھے، لوگوں نے دکھائی تھی، بلکہ ایک ویڈیو بن رہی تھی کہ وہاں پر سنائپر بیٹھا ہے اور وہ ویڈیو بنا رہے تھے جہاں سے گولی چلتی ہے، لوگ دکھا رہے تھے۔ لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلتی دکھائیں، یعنی یہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم بن رہی ہے۔ کیا اس شخص کا، اس پاگل شخص کا دماغ کام نہیں کرتا؟ کوئی ہالی ووڈ کی فلم بن رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ایک چیز کو فلمایا جائے گا، ایک ایک سیکوینس پورا کیا جائے گا۔ کل کو یہ کہہ دے گا کہ گولی ٹریول کرتی ہوئی دکھائیں کہ یہ وہاں سے چلی تھی اور ٹریول کرتی ہوئی فلاں آدمی کے جسم کے اندر گھس گئی تھی۔ تو یہ تو اس شخص کی شرطیں اور یہ اس شخص کا پاگل پن ہے۔ پھر جو آدمی کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا، اس سے متعلق کلیم کر دیا کہ وہ بندہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ یعنی حد ہو گئی ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تو کوئی موبائل تھا ہی نہیں، وہ تو دعا کر رہا تھا، اور دوسرا کوئی بندہ اس کے پاس تھا ہی نہیں جو اس کا ٹک ٹاک بنا رہا ہو۔ باقی لوگ تو 35 فٹ نیچے کھڑے تھے، اور کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ اس کا اگر ہے تو وہ سامنے لے کے آئیں، تو اس کو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے، اور اس بندے کا کوئی اس طرح کا ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہے۔ اب وہ بندہ کہاں غائب ہوا ہے؟ اس کے گھر والے بھی دباؤ میں لیے جا رہے ہیں۔ اس کے والد، اس کے بھائی کا بیان آیا کہ ہمارا بھائی جو اوپر سے گرایا گیا ہے، اس کے بازو ٹوٹ گئے، وہ زخمی ہے، وہ بھی اب غائب ہیں، اور اس کے گھر کے لوگ بھی غائب ہیں۔ اب ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک بیان دے دو کہ آپ ٹک ٹاک بنا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کوئی بیان دے بھی دے، لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا؟ کیا لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بدل جائے گی اس کے بارے میں؟ دیکھیں، اس ساری صورتحال میں جو بھی گزشتہ 2.5 سال میں ہوا ہے، اس میں سب سے بڑا لوزر اگر میں سویلین سائڈ پہ دیکھوں تو میری نظر میں پاکستانی میڈیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کوئی بھی ظلم اور زیادتی ہوتی تھی کہ میڈیا کو بلاؤ، میڈیا آئے گا، ہمیں انصاف ملے گا۔ میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی ہے۔ میڈیا کے پاس اب کریڈیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ پھر اگر دوسری سائڈ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ لاس ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہوا ہے۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کبھی ہماری ملٹری اتنی ننگی نہیں ہوئی جتنی یہ لوگ اب ہوئے ہیں۔ 2.5 سال کے اندر سب سے بڑا لوزر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن سے وہ اس معاملے سے نکل سکتی تھی، لیکن اگر آپ غور کریں تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ سے بڑے شکوے تھے لوگوں کو، وہاں پہ محرومیاں تھیں۔ اور اب سندھ کا شہری علاقہ، پورا پنجاب یا خیبر پختونخوا کے جو مستحکم علاقے ہیں، وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں کے جذبات بھر گئے ہیں۔ جائیں جا کے وہاں سروے کریں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے، یا لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پروپوگینڈا کیا جاتا ہے، لیکن اب کھل کر یہ سامنے آ چکے ہیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ یہ سارا گند اس نے گھولا ہے۔ اب بلوچستان اور کے پی کے والی محرومیاں سندھ کے شہری علاقوں اور پنجاب میں بھی آ چکی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی 99% اس سارے فساد کی جڑ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا سیاست کے اندر گھٹیا رول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، پاکستانیوں کو عمران خان کے ساتھ لگاؤ ہے، تو عمران خان سے نفرت اور مخالفت میں اسٹیبلشمنٹ اتنی آگے نکلی ہے کہ ننگی ہو گئی ہے۔ پھر جن لوگوں کو پاکستانی سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان میں موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سہولت کاری کی، ان کو اوپر لے کر آئے۔ پھر جو ظلم، بربریت اور فسطائیت ہوئی ہے گزشتہ 2.5-3 سال میں، اس وجہ سے لوگ ہمارے ان اداروں سے بہت زیادہ متنفر ہوئے ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود پاکستان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہو سکے، بلکہ لگاتار نیچے جا رہے ہیں۔ مہنگائی پاکستان میں عمران خان کے دور سے دگنی ہو گئی ہے۔
رات کو دوبارہ پیٹرولیم مصنوعات بڑھی ہیں، عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں جبکہ پاکستان میں بڑھ رہی ہیں. یہ ایک عجیب فارمولہ ہے. 3 روپے 72 پیسے پٹرول اور 3 روپے 29 پیسے ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے. تو حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے، معیشت نہیں سنبھل رہی، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، کسانوں کا بھلا نہیں ہو رہا، مزدوروں کا بھلا نہیں ہو رہا، محنت کش کا بھلا نہیں ہو رہا، ماہرین اور ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ میں ایک ساتھ لوگ باہر نہیں گئے جتنی بڑی تعداد میں اب جا رہے ہیں. تو یہ ایک ٹوٹل فیلئر ہے، اور جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کالے کارناموں کی وجہ سے ہوا ہے، اور اسی وجہ سے مسلسل نفرت بھی بڑھ رہی ہے. انہوں نے نفرت کی جو فصل پچھلے 2 سالوں میں بوئی ہے، یقین مانے انہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ضرور کاٹنی پڑے گی. وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن ظالم کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے، تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.